ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، آئی کمی وقار میں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے، جس کو میری سنت، میرا طریقہ اچھا نہیں لگتا، یہود و نصارہ کی تابع داری اچھی لگتی ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میری امت سے نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ستۃ لعنتہم، 6 شخصوں پہ میں جان رحمت ہو کے بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے التارک لسنتی، میری سنت کو چھوڑنے والا، میری سنت سے روح گردانی کرنے والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، خصوصاً اہل سنت کے ہر سنی مرد کو، سنی عورت کو تاجدار مدینہ کی سچی محبت، مکمل تابع داری نصیب ہے۔ ایک حدیث صحیح مسلم سے پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک صحیح بخاری سے۔ مقام ولایت یہی ہے کہ حضور کی سچی تابع داری کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ صحیح مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، بلکہ درس دے رہا ہوں، علماء سے بصد معذرت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کس بندے سے محبت کرتا ہے؟ جو آمنہ کے لال سے محبت کر کے تابع داری کرے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، دعا جبریل، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، یا جبریلو، رب کریم فرماتا ہے، جبریل کتنے ہیں؟ لبیک یا رب، میں جبریل حاضر ہوں۔ رب فرماتا ہے جل جلالہ، انی احب فلانا فاحبہ، مجھے زمین کے رہنے والے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، اس لیے کو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، میرے محبوب کی تابع داری کرتا ہے، لہذا اے جبریل سن لے، مجھے زمین کے رہنے والے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ فیحبہ جبریل، پہلے اللہ جلیل محبت فرماتا ہے، پھر حضرت جبریل محبت فرماتا ہے۔ ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے، یا اہل السماء، اے آسمانی مخلوق سن لو، ان اللہ تعالی یحب فلانا، اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، فاحبوہ، اے آسمانی مخلوق تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پہلے رب جلیل محبت کرتا ہے، پھر حضرت جبریل اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمانی مخلوق سب کی سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم، اس کے بعد پھر درج آتا ہے، یودع لہ القبول فی الارض، زمین کے اندر خوش قسمت افراد کے دل میں اس کی محبت کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، جن کا نصیب اچھا، جن کا مقدر اچھا، پھر وہ اللہ کے ولی سے، اللہ کے محبوب سے
محبت کرتے ہیں۔ اولیاء کی محبت کی فائدہ دیتی ہے۔ صحیح بخاری شریف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک مسلمان اللہ کے پیارے ولی سے محبت کرتا ہے، اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، عباد صالحین سے محبت کرتا ہے، مگر عمل صالح ان کے برابر نہ کر سکا، اتنا نیکیاں نہ کر سکا اتنا اولیاء اللہ نے نیکیاں کی ہیں، اعمال میں ان کے برابر نہ ہو سکا، محبت ان سے کرتا ہے۔ اور یا رسول اللہ بیان فرمائے قیامت کے دن وہ کہاں ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں اللہ کے ولی ہوں گے ان کے محب بھی ان کے ساتھ بہشت میں ہوں گے۔ صحیح بخاری شریف، یہ صحیح بخاری شریف۔ اگر اللہ کے ولی کی محبت کسی کتے میں آ جائے وہ کتا بھی جنت کا حقدار بن جائے۔ قرآن پاک اندر قرآن پاک کے اندر متن موجود ہے، تفاسیر میں تفصیلیں موجود ہیں کہ اللہ کے ولی وطن چھوڑ کے دین ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت فرما کے جا رہے تھے، ایک کتا ان کے پیچھے چلنے لگا، چرواہے کا کتا۔ راستے میں کسی نے ڈھیلا اٹھایا یا لکڑی سے دور کرنا چاہا، کتا نے سر جھکا دیا، اولیاء کو بھونکا نہیں۔ عادت تو تھی مگر پہچان تھی یہ اللہ کے ولی۔ پھر چلے اللہ کے ولی، کتا پیچھے چلا، راستے میں کسی نے ہٹانے کی کوشش کی، پھر کتے نے سر جھکا دیا، بھونکا نہیں۔ تیسری مرتبہ ایسا ہوا، کتا بول پڑا، عربی زبان میں جو کچھ کتے نے کہا، پڑھوں وہ لفظ، تفسیر مظہری۔ کتے نے کہا انی احب احبا اللہ، میں اللہ کے دوستوں کا محب ہوں، موذی نہیں۔ اولیاء اللہ کا محب ہوں، موذی نہیں۔ انی احب احبا اللہ، اللہ کے محبوبوں کا محب ہوں، اولیاء کا محب ہوں۔ فرمایا محب ہے تو آ جا، موذی کو اپنے در پہ نہیں آنے دیں گے، محب کو روکیں گے نہیں۔ اولیاء سو گئے غار میں، کتا کہاں گیا؟ لالچی کتے ادھر ادھر بھاگتے ہیں فلوس کے لیے، ہڈیوں کے لیے، مگر اولیاء کو دل دینے والا کتا تھا، ادھر ادھر نہیں بھاگا۔ قلبہم باسط، قرآن کریم کے کلمات طیبات، قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، قلبہم، کتا ان اولیاء کا۔ خالق تو سب کا اللہ ہے، قلب اللہ بننے سے بات نہیں بنتی، سگے درگاہ جیلاں شو تو خواہی قرب ربانی،
کہ برشیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی، اللہ کے کتے مسجد میں آئیں، پتھر مار مار کے لاٹھیاں مار مار کے بھگا دو گے۔ اللہ کے کتے کو مسجد میں نہیں آنے دیتے، مگر کتے کا کام اس وقت بنا جب اولیاء کا کتا ہو گیا، پھر وہ جنت میں جائے۔ کلبہم، کتا ان اولیاء کا، اولیاء اس کے خالق نہیں، مالک نہیں، رازق نہیں، اولیاء محبوب، کتا ان کا محب۔ را فرماتے ان اولیاء کا کتا۔ اب کتے کا ذکر قرآن میں ہے اور تراویح میں پڑھتے ہیں، اب امام صاحب مسجد میں پڑھ رہے ہیں کلبہم، ان کا کتا، کلبہم اولیاء کا کتا۔ ذکر کیا کر رہے ہیں؟ اولیاء کے کتے کا، اولیاء کے محب کتے کا۔ کاف لام با ہا اور میم، یہ 5 حرف پڑھتے ہیں نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، 500 نیکیوں کے حقدار بن جاتے ہیں، جن کے کتوں کے ذکر سے بھی نیکی ملتی ہے۔ اولیاء کا کیا مقام ہوگا، پھر سید الانبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا کتا باسطن، پھیلائے ہوئے ہے، ذراعے، اپنے دونوں بازو، بالوسید، چوکٹ پہ بازو رکھ کے خلیفہ مجاور بن کے بیٹھا ہے دروازے پہ، چہرہ تک رہا ہے۔ کتے کے پاس نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، نہ ڈبل ایم اے ہے، نہ پی ایچ ڈی ہے، نہ ایف اے، نہ بی اے، نہ میٹرک، نہ مڈل، نہ پرائمری، نہ حافظ قرآن اور نہ شیخ الحدیث ہے۔ کتا اولیاء کا چہرہ تک رہا ہے پیار سے۔ قیامت کے دن یہ کتا، امام مجاہد وغیرہ ائمہ مفسرین نے فرمایا یہ کتا بہشت میں جائے۔ کس وجہ سے بہشت میں جا رہا ہے؟ اولیاء کی محبت کی وجہ سے۔ تو خوش قسمت افراد ہیں وہ جن کے دل میں اولیاء کی محبت ہے۔ اور ایک عابد تھا، زاہد تھا، نمازی تھا، مگر اللہ کے ایک پیارے کے حق میں ایک لفظ گستاخی کا بولا۔ رب کریم نے فرمایا قرآن پاک میں، مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی مثل کتے جیسا۔ جو عابد زاہد انسان ہے گستاخی کی وجہ سے، رب فرمایا کتے جیسا، یہ گستاخی بے ادبی کی وجہ سے انسان ہو کے عابد زاہد ہونے کے باوجود بوجہ گستاخی یہ دوزخ میں جائے گا۔ کتا اولیاء کی محبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ دونوں کتوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ ایک حدیث صحیح مسلم کی پیش کی ہے۔ پہلے اللہ محبت فرماتا ہے جل جلالہ کہ جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والے خوش قسمت تبارک و تعالی۔ حدیث قدسی بن گئی، ارشاد ربانی، فرمان یزدانی،
قول سبحانی پہنچانے والے آمنہ کے جاندی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من عاد لی ولیًا کہ میرے سب اولیاء کو تسلیم کرے فقط اور صرف کسی میرے ایک ولی سے بھی دشمنی رکھے میں اللہ تعالی اعلان جنگ کر کے اس سے جنگ کروں گا. بغیر اطلاع کے حملہ کرنا بزدل کا کام ہوتا ہے. اللہ قادر قدیر قوت والا ہے. فرماتے ولی کے گستاخ دشمن موذی تیار ہو جا میں اللہ تجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہوں. خدا جس سے جنگ کرے اس کا کیا بچے گا؟ کچھ بچے گا؟ دفاع کر سکتا ہے؟ یہ تو ولی کے دشمن کا حال ہے. نبی کے دشمن کا کیا حال ہوگا؟ اہل بیت کے دشمن کا کیا حال ہوگا؟ صحابہ کے دشمن کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو ولی کے دشمن کا حال ہے. اللہ تعالی اعلان جنگ کرتا ہے. ایک بات مجھے آپ ہی بتا دیں ذرا چپ نہ رہیں. ولی کے دشمن کو امام بنائیں جس سے اللہ جنگ کرنا چاہتا ہے. ہماری نماز جلدی نہ قبول ہو جائے گی. اللہ جس سے جنگ کرے اس کے پیچھے نماز پڑھیں. اللہ جس سے جنگ کرے اس کو امام بنائیں. یہ ولی کے دشمن سے اللہ جنگ کرتا ہے اور اللہ جس سے جنگ کر اس کے امام نہ بناؤ. یہ تو ولی کے دشمن کا حال ہے. نبی کے گستاخ کا کیا حال ہوگا؟ یہ برتن نہیں خریدنے، کپڑا نہیں، نماز کی بات ہے. کپڑا دیکھ بھال کے خرید کرتے، برتن بھی دیکھ بھال کے، امام بھی دیکھ بھال کے خرید. عقیدہ بولن بھی نہ ہو، شرع محمدی پہ عمل بھی کرے، خشخاشی داڑھی بھی نہ ہو، رمضانی حافظ بھی نہ ہو، حضور کی سنت پہ عمل کرنے والا تاکہ نماز صحیح ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے قرب کے کئی راستے. فرائض کی ادائیگی بہترین طریقہ ہے، بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے. نوافل کو بھی معمولی بات نہ سمجھو. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. رب فرماتا ہے میرا بندہ زیادہ نوافل پڑھ کے میرے قریب آ جاتا ہے، اور نفل پڑھے مزید قریب ہوگا، پھر نفل پڑھے پھر اور قریب ہوگا. جتنا سجدے زیادہ ہوں گے اتنا قرب الہی زیادہ نصیب ہوگا. جتنا سجدے بارگاہ عزتی میں زیادہ ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا جائے. جب اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُهُ، پھر میں اللہ محب بن جاتا ہوں اور ولی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فَكُنْتُ بَصْرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اللہ اس ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے میرا ولی دیکھتا ہے. وَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اللہ اس ولی کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ ولی سنتا ہے. وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اللہ اس ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے بیعت کرتا ہے، دستگیری کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا،
میں اللہ اپنے محبوب ولی بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس پاؤں سے وہ چلتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، وَلَئِنْ سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے مانگے، کیا مانگے؟ کوئی پابندی، حذف مفاعیل، متعلقات، دلیل عموم ہوا کرتے ہیں، تلخیص مختصر مطول، ذوالانواع توضیح تلوی۔ اگر وہ مانگے، میرا محبوب ولی مانگے مجھ سے، کیا مانگے؟ جو کچھ مانگے۔ کب مانگے؟ جب مانگے۔ کس کے لیے مانگے؟ جس کے لیے مانگے۔ کیا کچھ مانگے؟ جو کچھ مانگے۔ کتنی بار مانگے؟ جتنی بار مانگے۔ لَأُعْطِيَنَّهُ، لام تاکید کی، نون شد والا، نون سکیلا، ڈبل ضرور کا ترجمہ دیتا ہے۔ لام زبر والی نون شد والے کو دیکھ کے ترجمہ یوں ہوگا، میں ضرور عطا کروں گا، میں ضرور عطا کروں گا، میں ضرور عطا کروں گا۔ یہ رب کریم کا بات ہے۔ وہ صرف مانگ لے، لب ہلا لے، وہ زبان ہلا دے۔ میرے محبوب کا سچا غلام، میرے نبی کا امتی ولی محبوب سوال کرے، لب ہلائے، مانگے تو صحیح، میں اللہ ضرور عطا کروں گا، ضرور عطا کروں گا، ضرور عطا کروں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اگر میرا محبوب ولی مجھ سے پناہ مانگے، کس مصیبت سے؟ جس مصیبت سے۔ کس کے لیے؟ جس کے لیے۔ کب؟ جب۔ کتنی بار؟ جتنی بار۔ جس کسی مصیبت سے پناہ مانگے، اپنے مرید غلام عقیدت مند کے لیے برے خاتمے سے پناہ مانگے، اپنے مرید کو بلا حساب بخشوانے کے لیے مانگے، جیسے غوث الاعظم نے فرمایا رضی اللہ، مرید مرید کا مرید، مرید کا مرید، 6 پشتوں تک سب کو میں نے بلا حساب جنتی بنوا لیا، رب سے منوا لیا۔ اور قیامت تک جو میرے سلسلہ قادریہ میں شامل ہوگا، میرے عقیدے کے مطابق اس کے ایمان کی ضمانت میں نے رب سے لے لی ہے، ہو قادری خاتمہ خراب ہو نہیں سکتا، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ ما ترددت فی شیء انا فاعلہ ذلک، میں اللہ کریم جو کام کرنا چاہتا ہوں میں اتنا تردد نہیں کرتا، تردد وہ کرے، فکر وہ کرے، سوچ و بچار وہ کرے جس کو خطرہ ہو اس کام کرنے سے نقصان ہوگا۔ نفع نقصان کا خالق میں ہوں، نتائج میرے قبضے میں ہیں، مجھے تردد کی ضرورت ہی نہیں، مگر ایک کام میں بہت تردد کرتا ہوں، الا فی قبض نفس المؤمن، پیارے ولی کی روح قبض کرنے میں تردد کرتا ہوں، ایک پیارے ولی کو دنیا میں رکھوں، مزار کی طرف روانہ کروں، اس کی روح قبض کروں یا نہ کروں، اس لیے کہ وہ ولی ساری عمر وہی کام کرتا رہا جو مجھے پسند، جو کام مجھے پسند نہیں تھے اس نے چھوڑ دیے، جو موت میرے ولی کو پسند نہیں میں زبردستی کیوں روانہ کروں؟ وہ میری پسند کے کام کرتا ہے، میں اس کی پسند کے کام کروں گا۔ خود دنیا سے روانگی چاہے گا تو روح قبض کرتا ہوں، زبردستی میں روانہ نہیں کرتا، اس میں تردد کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اختتام تک پہنچی۔
اس کے 4 جملے سمجھنے کے قابل ہیں. میں اللہ ولی کی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں بن جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو بے مثل بے مثال ہے. ولی کے کان، آنکھ، ہاتھ مثل کی، ہاتھ کی تو مثل ہے، یہ مثالی چیز ہے. وہ بے صورت ہے. ولی کے اعضاء صورت میں ہے، وہ بے رنگی میں ہے. اولیاء کے اعضاء کا رنگ ہے، وہ بے حد مطلق بے حد ہے. اولیاء کے اعضاء کی حد ہے. مولا دو اعلان کرتا ہے. کبھی اعلان کرتا ہے لیسا کمثلہ شیء، میں بے مثل بے مثال ہوں. کبھی یہ اعلان کرتا ہے میں ولی کی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں بن جاتا ہوں. اگر تجھے بے مثل مانتے ہیں تو اولیاء کے اعضاء کیسے بن جاتا ہے؟ اگر تو اولیاء کے اعضاء بن جاتا تو بے مثل کہاں رہا؟ تیری ایک بات کو مانتے تو دوسری کو پیٹھ ہوتی ہے، دوسری بات کو مانے تو پہلی بات کو پیٹھ ہوتی ہے. فرمائیے تو کافر کا کام ہے. نؤمن ببعض ونکفر ببعض، میرے کسی کلام کو تسلیم کرے کسی کو نہ مانے تو کافر کا کام ہے. مومن تو میری ہر بات کو مانے. سمجھ نہیں آتی، دماغ چکرا گیا. فرمایا اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی میری بات، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر بے علم ہو کسی ذکر والے سے پوچھو، کسی اللہ والے سے پوچھو تو میری بات سمجھا دے. قرآن کریم کی تفسیر مفاتیح الغیب میں نے اٹھائی، اس میں اللہ والے نے اللہ کے کلام کا مطلب سمجھا دیا کہ اللہ تو ہے بے مثل بے مثال، لیکن ولی کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں بن جاتا ہے. خدا ولی بن جاتا، ولی خدا نہیں بن جاتا. اللہ ولی میں نہیں گھس جاتا، ولی خدا میں نہیں گھس جاتا. نہ اتحاد ہے نہ حلول ہے، نہ دو ایک ہوتے ہیں نہ ایک دوسرے میں گھستے ہیں. اتحاد بھی نہیں، حلول بھی نہیں. ولی ولی ہے، اللہ اللہ ہے. مگر جب ولی کے اعضاء پاک، صاف، مصفہ، مزکہ ہو گئے غلامی رسول کی وجہ سے، حجابات اٹھ گئے، آفتاب الوہیت کے انوار ولی کی آنکھ میں چمکتے ہیں، ولی کے کان میں چمکتے ہیں، ولی کے ہاتھ میں چمکتے ہیں، تو جہاں تک اللہ کا نور پہنچتا ہے وہیں تک اللہ کے ولی کی نظر نگاہ پہنچتی ہے. جہاں تک اللہ کا نور پہنچتا ہے وہاں تک اللہ کے پیارے ولی کے کانوں کے سننے کی طاقت پہنچتی ہے. جہاں تک اللہ کا نور پہنچتا ہے وہیں تک اللہ کے پیارے ولی کا ہاتھ پہنچتا ہے. دست پیر از غائباں کوتاہ نیست، قبضہ جز قبضہ اللہ نیست. آئینہ ہو صاف، گرد و غبار اس پہ نہ ہو. آئینے اور سورج کے درمیان دیوار نہ ہو، چھت نہ ہو، باد و باران نہ ہو. آئینے کو رکھو سورج کے سامنے، سورج کی ٹکی بمے انوار کے آئینے میں چمکے گی کہ نہیں؟ آئینہ ہے چھوٹا، سورج ہے بڑا، مگر وہی بڑا اس چھوٹے میں نظر آتا ہے. نہ آئینہ سورج بنا، نہ سورج آئینہ بنا. سورج سورج ہے، آئینہ آئینہ ہے. اللہ اللہ ہے، ولی ولی ہے. سورج نے اپنی جگہ چھوڑ کے آئینے میں نہیں گھسا، آئینہ سورج میں نہیں گھسا. یہ دو ایک نہیں ہوئے.
ایک دوسرے میں گھسے بھی نہیں، لیکن وہ بڑا، بہت بڑا اس آئینے چھوٹے میں نظر آتا ہے۔ اگر سورج آئینے میں نظر آتا ہے تو اللہ کی ذات کے انوار بھی اعضائے ولی میں چمکتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کا دور دراز تک دیکھنا، غوث پاک کا ساری دنیا اور کائنات کو ہتھیلی پہ رائی کے دانے کے برابر دیکھنا، خواجہ اجمیری کا پوری دنیا کے ذرے ذرے کو دسترخوان پہ دیکھنا یا دو انگلیوں کے درمیان دیکھنا، خواجہ بہاؤالدین نقش بند کا کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے ناخن میں دیکھنا، جیسے ان کی کتابوں میں موجود ان کے ملفوظات میں۔ یہ تو میرے نبی کے غلاموں کا مقام ہے، آمنہ کے لال کا مقام کیا ہوگا؟ دور و دراز تک ان کا ہاتھ پہنچ جاتا، دستگیری فرماتے ہیں، دور و دراز سے پکار ہماری سنتے ہیں، دور و دراز تک ہمیں دیکھتے ہیں۔ یہ نبی پاک کی غلامی کا صدقہ ان کو یہ کمال ملا، جن کی غلامی کی ہے ان کے مقام کا کیا کہیں۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ ایک موضوع اختصار و جامعیت کے ساتھ آپ کے دعاؤں کا صدقہ درود کے دم کرنے کی وجہ سے کچھ عرض کر سکا۔ گر قبول افتد زہیر و شرف۔ دوسرا مسئلہ ہے، کوئی فوت ہو جائے، اس کے پیچھے اس کے لیے دعا مانگو یا طعام و کلام کا ثواب بخشو، اس سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا ہمیں جواب چاہیے۔ قرآن کی روشنی میں، فرمان مصطفی کی روشنی جواب عرض کروں۔ مسجد میں منبر پہ بیٹھ کے حلفاً کہتا ہوں، اللہ کی قسم اس مردے کو ثواب نہیں پہنچتا۔ آپ پریشان ہو گئے ہوں گے، یہ عجیب سننی ہے، اللہ کی قسم ثواب نہیں پہنچتا، اللہ کی قسم اس مردے کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر کل حلف اٹھاتا ہوں، اللہ کی قسم مردے کو فائدہ ہوتا ہے۔ کہیں گے یہ دو قسمیں متضاد کیوں؟ اگر کراچی میں اس وقت رات ہے تو دن کی قسم کیسے کھا سکتے ہو؟ دن ہو تو رات کیسے کہہ سکتے ہو؟ یا مرنے والے کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم دونوں باتیں برحق ہیں۔ کیسے؟ آپ توجہ فرمائیں، میں عرض کرتا ہوں ایسے۔ اگر مرنے والا ہے مشرک، کافر، مرتد، مردود، اللہ تعالیٰ کا گستاخ، نبوت کا بے ادب، اہل بیت کا موذی، صحابہ کا دشمن، ولی کا دشمن، ضروریات دین اسلام میں سے کسی ضروری مسئلے کا منکر، مرنے والا اگر ہے بد مذہب، بد عقیدہ، اللہ کی قسم اس کے مرنے کے بعد اس کے حق میں دعا کرو، کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی روح کو طعام و کلام کا ثواب بخشو، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ رنجیت سنگھ کے لیے نہیں، یہ بش کے لیے نہیں،
یہ ختم درود دعائی سال ثواب جان میجر کے لیے نہیں، خیمر رام کے لیے نہیں، یہ ایصال ثواب ہے عبد الرحمن کے لیے، عبداللہ کے لیے، غلام محمد کے لیے، غلام رسول کے لیے۔ مومن فوت ہو، نیک ہے یا گناہگار، اس کو دعا کا فائدہ بھی ملتا ہے، کام و کلام کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ غیر مسلم اور کافر کے قسمیں دونوں سچی ہو گئی۔ کافر کو ثواب نہیں پہنچتا، مومن کو پہنچتا ہے۔ کافر کے لیے ایصال ثواب کر نہیں سکتے، مومنوں کے لیے چھوڑ نہیں سکتے۔ میرے تمہارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مثل المیت کالغریق المتغوص، مرنے والے کی مثال جیسے کوئی غرق ہو رہا ہو، فریاد کر رہا ہو۔ جب اس مسلمان کی روح پرواز کا جاتی ہے، ینتظر دعوتن، مرنے کے بعد مسلمان کو دعا کی انتظار رہتی ہے۔ انتظار زندہ کرتے ہیں یا مردے؟ روح تو نکل چکی ہے، آمنہ کے ہمیں انتظار کر رہا ہے۔ پتا چلا روح والی زندگی عارضی ہے، عشق اور ایمان رسول والی زندگی ابدی ہے۔ خاک ہو کر عشق میں اعلی حضرت، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہوا؟ روح نکل گئی۔ روح والی حیات عارضی ہے، ایمان والی حیات، ایمان کی بنیاد عشق رسول، محبت رسول کی وجہ سے وہ حیات ملتی ہے۔ عاشق رسول کے جن سے روح نکلتی ہے، عشق نہیں نکلتا، اس لیے وہ زندہ جاوید ہے۔ ینتظر دعوتن، وہ دعا کا منتظر ہے۔ تعلق من ابن او امن او اخن او صدیق او ولد، ابے کی طرف دیکھتا ہے، ابا دعا مانگتا ہے، والدہ دعا مانگتی ہے، بھائی دعا مانگتے ہیں، دوست دعا مانگتے ہیں، اولاد دعا مانگتی ہے۔ اگر ورثہ پسماندگان میت کے لیے دعا مانگے تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تعالی یدخل دعاء الاحیاء علی الاموات کامثال الجبال، اللہ زندہ لوگوں کے دعاؤں کو مرنے والے مسلمانوں کے سامنے پیش کرتا ہے، پہاڑوں کے برابر دعا کا ثواب بنا۔ جبل نہ، جبال، پہاڑ ہی نہ، ایک پہاڑ نہ، کئی پہاڑوں کے برابر اللہ دعا کا ثواب بنا کے پیش کرتا ہے۔ پھر وہ مردہ ناراض ہو جاتا ہے، بیٹا اسی لیے تو سے المدینہ میں پڑھایا تھا، میرے ایصال ثواب کر رہا ہے، ختم درود بھیج رہا ہے، میرے لیے دعا مانگ رہا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ تنو کے چند ثواب کے اس مسافر کو جب ملتے ہیں تو میرے تمہارے نبی کی زبان کے لفظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، کہتے دنیا میں جو کچھ ہے، کارخانے، فیکٹریاں، ملیں، یہ سب سے زیادہ مجھے پسند یہ دعا ہے۔ یہ مومن کے لیے دعا ہے۔ قرآن میں بھی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، رب نے یہ دعا سکھائی کہ اللہ ہمیں بھی بخش۔ اللہ خود بھیک مانگنے کا طریقہ سکھاتا ہے، واہ کریم قربان جاؤں تیرے کرم پہ، دینے پہ آتا تو بھیک مانگنے کا طریقہ خود سکھانا ہے۔ کہو اے اللہ ہمیں بخش دے، اور جو مسلمان ایمان کے ساتھ فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ کونین کے والی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کان مسلمن وفی روایت اذا کان مسلمن، بننے والا اگر مسلمان ہو صدقہ کرو خیرات کرو، بالغہ ذالک، اس کو ثواب پہنچتا ہے، شرط ایک ہے اگر مسلمان ہو۔ گناہگار کے لیے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، یہ ہے ایصال ثواب۔ حدیث مشکات میں ہے نیکوں کے بھی درجات بلند ہوتے ہیں ایصال ثواب سے۔ آخری بات کر کے گفتگو ختم، اونگتے ہوئے نہ سننا، نیند میں سننا، زندگی باقی، ملاقات باقی، قیمتی جواہر پارے ہیں قرآن سے پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ان علماء سے پوچھو جو ایصال ثواب کے منکر ہیں کہ اے بحر العلوم، اے اسلام کے ٹھیکیدارو، اے قرآن حدیث کے ماہرو، یہ تو بتا دو کہ ہر انسان کے ساتھ کم از کم 2 فرشتے ہیں یا نہیں؟ کرامن کاتبین، ایک نیکی لے کر ایک برائی۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے یہ تو بتا دو وہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ ہر انسان کے ساتھ الگ الگ ہے۔ تم قرآن حدیث کے ماہر، دین کے ٹھیکیدار، ذرا یہی سوال حل کر دو فی سبیل اللہ، ایصال ثواب کے منکر ہو، قبر پہ قرآن خوان کے منکر ہو، خدا کے لیے تمہیں توحید کا واسطہ یہی تو بتا دو کہ اس انسان کے مرنے کے بعد وہ فرشتے کدھر جاتے ہیں؟ جواب نہیں آتا تو میں عرض کر دوں، 2 لفافے خرچ ہوں گے، پھر صفحات بھی عبارت بھی لکھ کے بھیج دوں گا۔ فی الحال زبان پہ یقین رکھو، سنی سنائی بات نہیں عرض کرا، پڑھ کے اور پڑھا کے عرض کرتا۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے وہ دونوں فرشتے رب کی بارگاہ میں آسمان پہ جاتے ہیں، مولا تو نے ڈیوٹی لگائی تھی اس کی نیکی اور برائی لکھو۔ وہ انسان فوت ہو گیا، عمل کی دنیا ختم، اب ہمیں آسمانوں میں رہنے دے، تیری تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل پڑھتے رہیں گے۔ رب کریم جواب دیتا ہے ان دونوں فرشتوں کو، اس انسان کے مرنے کے بعد دونوں جاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے سمائی مملوءۃ من الملائکہ، میرے آسمان فرشتوں سے پر ہے، تمہارے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضور نے فرمایا سمیت وطیت السما، آسمانوں پہ اتنا رش ہے فرشتوں کا کہ آسمانوں کی چرچراہٹ بھی میں مصطفیٰ اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ سیاستہ حدیث موجود، جو نبی آسمانوں کی چرچراہٹ سنے وہ کراچی سے اپنے غلام کی پکار نہیں سن سکتا، درود و سلام نہیں سن سکتا۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور مجدد پہ بھی لاکھوں سلام، عقائد اہل سنت کے نگران پہ بھی لاکھوں سلام، عظمت مصطفیٰ کے اٹارنی جنرل وکیل پہ بھی لاکھوں سلام، ناموس مصطفیٰ کے محافظ پہ بھی لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بڑا رش ہے میرے آسمانوں میں، تمہیں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ مولا انسان مر گیا آسمان پہ، تم رہیں گے تو آپ کدھر جائیں؟ رفمت اذهبا الى قبرہ، مرنے والے کی قبر پہ جاؤ، قبر پہ جاؤ، قبر پہ جاؤ،
پھر کیا کریں؟ بیٹھنا نہیں، قوما الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کی قبر پہ کھڑے کیا کرتے رہیں؟ دیکھو مرنے والا سنی ہے، صحیح العقیدہ مومن کا مطلب ہی سننا ہے، جو سنی نہیں وہ صحیح عقیدہ نہیں۔ دیکھو مرنے والا صحیح العقیدہ ہے یا بد عقیدہ ہے۔ اگر بد عقیدہ ہے وَلْعَلَا عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک دونوں فرشتے کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے رہو لعنت ہو تجھ پہ، لعنت ہو تجھ پہ، لعنت ہو تجھ پہ، لعنت ہو بد مذہب تجھ پہ، اور گستاخ تجھ پہ لعنت ہو، بے ادب تجھ پہ لعنت ہو۔ باقی ہر کھری کھوٹی چیز کا پتہ چل جاتا تھا، کھرے کھوٹے مذہب کا تجھے پتہ نہ چل سکا، تیری مت ماری گئی، لعنت ہو تجھ پہ۔ اگر مرنے والا صحیح العقیدہ مسلمان ہے تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کیا کرو؟ سبحا و ہلیلا و حمیدا و کبیرا، اس کی مزار پہ کھڑو کے پڑھتے رہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ سارے الفاظ قرآن میں نہیں ہیں۔ قیامت تک قرآن خوانی کرو۔ سنی بیچارہ تو جمعے کی رات آئے گا، وہ تو عرس کے موقع پہ آئے گا، وہ تو 8ویں دن آئے گا۔ تم دن رات مومن کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے پڑھتے رہو، اور پڑھ پڑھ کے ثواب اس کو بخشتے رہو۔ سبحان اللہ۔ اور ایمان سے ہمارے عشق رسول میں ہمارا مزہ ہی مزہ ہے۔ ہمارا مذہب وہی ہے جو نوریوں والا ہے، ناریوں والا نہیں، نوریوں والا ہے، اور نوری ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔